بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کے 5ویں خلیفہ ہیں۔ آپ کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ طواف فرما رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے کہا امام حسن میرے ساتھ چلو، آپ میرے ساتھ چلیں گے تو فلاں بندے سے میرا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا آپ کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے۔ آپ نے اپنا طواف چھوڑا اور اس شخص کی غرض کے لیے اس شخص کے ساتھ اس آدمی کے پاس چلے گئے جس کے پاس اس کا کام تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے طواف چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ یہ طواف میری نفلی عبادت تھی جس سے مجھے فائدہ ہوتا، یہ کام جو میں نے اس شخص کے لیے گیا جس کے لیے، یہ اس کی خدمت تھی جس سے ہم دونوں کو فائدہ ہوتا، مجھے ثواب ملتا اور اس کا کام۔ جس وقت آپ خلیفہ تھے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا معاملہ چل رہا تھا تو 50,000 کا لشکر تیار تھا۔ اچانک ایک گھڑ سوار آتا ہے اور آ کر ایک خط آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اس میں ایک کاغذ ہے جو انہوں نے بھیجا ہے۔ اس کاغذ کے نیچے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط تھے اور مہر تھی اور خالی کاغذ تھا، اور یہ پیغام تھا کہ آپ جو بھی فیصلہ لکھیں گے مجھے قبول ہوگا۔ اسی موڑ پہ، اسی مقام پہ سیدنا امام حسن نے خلافت کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام حسن کی تربیت کس نے کی؟ اور جب سیدنا امام حسن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں سے ہوئی تو کیسے ممکن تھا کہ سیدنا حسن کوئی ایسا کام کرتے جو شریعت کے خلاف ہوتا؟ دراصل اللہ کریم نے دنیا کو یہ بتلانا تھا کہ ایک شہزادہ نبی کا جو ہے اس نے اقتدار کو اس لیے چھوڑ دیا کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہو اور کسی کا خون اقتدار کی وجہ سے نہ بہے، اور دوسرے شہزادے نے سیدنا امام حسین نے اپنی جان کو قربان اس لیے کیا، اپنا خاندان اس لیے قربان کر دیا کہ وہاں اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں اقدار کا مسئلہ تھا، کیونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے نانا کے دین کی اقدار کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو دونوں شہزادوں نے دنیا پر یہ ثابت کیا کہ نبی کے گھرانے کے لیے اقتدار نہیں اقدار اہم ہوتی ہیں، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر خدا نہ خواستہ اس دور میں کوئی ایسی بات ہوتی جو شریعت اسلامیہ اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدار کے خلاف ہوتی تو وہ کبھی بھی خلافت سے دستبردار نہ ہوتے، اور خلافت کو میں تو یہ کہوں گا خلافت کو عطا نہ فرماتے۔ یاد رکھیے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین نوجوانوں کے جنت کے سردار ہیں، جن کی نسبت دنیا میں اولاد کہلائی جاتی ہے کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کی نسبت اپنے نانا کی طرف ہے۔ کائنات عالم قیامت کی صبح تک اور قیامت کے روز اور جنت میں بھی کہے گی یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں نے یہ بات ثابت کی
کہ دین اسلام کی اقدار کے لیے سب کچھ قربان ہو سکتا ہے۔ اقتدار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے گھر کے لونڈی کی طرح ہے جو کھڑا رہتا ہے اور اس پر نبی کا گھرانہ نظر بھی نہیں ڈالتا۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ہو۔ سلام ہو سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین پر۔ اور آخر میں یہ بات عرض کروں کہ خلفاء راشدین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور تمام صحابہ جو تھے وہ ان شہزادوں سے اس قدر محبت کرتے تھے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ قول سیدنا ابو بکر صدیق کا تاریخ میں نقش ہے کہ مجھے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حسنین کریمین کے پرچم کے نیچے سایہ عافیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔